جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو تلاش تھی، دیکھ رہے تھے، چیک کر رہے تھے، انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ یہ حکومت کو ترامیم میں جو پہلے اتنی بڑی شکست کیسے ہو گئی، اور اتنے سینئر پولیٹیشین 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور 2 دفعہ کے وزیر اعظم، اور یہ سارے کیسے مس کیلکولیٹ کر گئے اور ڈاج ان کو ہو گیا، اور اتنی بڑا یعنی 3 دن 3 راتیں بھرپور کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہو سکا۔ تو سب کو یہ جاننا تھا۔ تو جب اس کو چیک کیا گیا تو اندر کی کہانی یہ سمجھ آئی کہ نون لیگ کے جو سینئر موسٹ 3-4 لوگ ہیں، جن میں 3 ان کے بڑے وزراء پارٹی کے عہدیدار، بڑے بلکہ وزراء ہی سمجھ لیں، اور ایک اسمبلی کے جو اس وقت بڑے ہیں، ان 4-5 کی جو رائے، جو کہ انوالو بھی اس میں سارے معاملے میں تھے ڈائریکٹلی، تو ان کو جب انہوں نے اپنی رائے دی چند روز پہلے میاں نواز شریف کو، اور انہیں بتایا کہ وجوہات یہ ہیں کہ ہر دفعہ یہ جو وزیر صاحب ہیں یہی ہمیں کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان راضی ہو گئے ہیں ترامیم پر، یعنی مولانا مان گئے ہیں، جس طرح وہ کہتے تھے اسی طرح پھر یہاں پر جو تجزیہ کار ہمارے مخبر اور یہ جو نام ہے جو بھی ہیں وہ بھی آ کے تو کل پا دیں سن، بس مولانا آ گیا، مولانا آ رہے ہیں، مولانا جا رہے ہیں، مولانا جب راضی ہو گئے۔ ایک دن یہ بھی خبریں انہوں نے چلوائیں حکومت والوں نے، مولانا تقریباً مان گئے، یہ پہلی بار ایسی ویکھی ہے نیوز، تقریباً مان گئے۔ بہرحال یہ کچھ چلتا رہا۔ تو وہ یہ سارا وہ وزیر صاحب تھے، اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ہر دفعہ کہا، تو یہ تھوڑا کہہ لیں کیونکہ یہ جس طرح ظاہر ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت فارم 47 والی ہے، پکے پاؤں پہ آپ نہیں ہیں، اور ان پہ الزام ہے کہ آپ دھاندلی سے آئے ہیں، بہت بڑی دھاندلی سے، تو وہ پھر اس طرح کی ظاہر ہے انہیں لوگوں کی ماننی بھی پڑتی ہے، جو کہیں باہر سے ادھر ادھر سے آ کے تو وزیر بنتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان کے جب انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مولانا ہمارے ذمے ہے، وہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ اس وقت چلا جب مولانا نے اصرار کیا کہ آپ قبلہ اپنا مسودہ تو دکھائیں، کوئی کچا پکا کچھ دکھائیں، کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو پتہ 2 دن تو مسودہ ہی نہیں ملا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں لگا کہ یہ تو اس طرح راضی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فل نون لیگ والے خود نکلے اور پورا زور انہوں نے لگایا، آدھی رات کو بھی، سارا پھر پیپلز پارٹی بھی شروع ہو گئی کہ کسی طریقے مولانا مان جائے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ وزیر صاحب صرف دعویٰ کر رہے تھے تو وہ تو کام کوئی اور ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اب یہ اندر کی کہانی یہ ہے کہ وہ وزیر، لیکن بیچارے مجبور اتنے ہیں نون لیگ والے کہ وہ وزیر صاحب کو کہہ کچھ نہیں سکتے۔ اس سے پہلے بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کچھ کریں تو وہ تو ہمارے خلاف ہی کچھ ہو جائے گا۔ تو اتنی یعنی یہ مجبوری ہے اس وقت نون لیگ کی۔ تو یہ ان کے اندر کی کہانی ہے، یہ انہوں نے میاں صاحب کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایسی منی سی جس کی وجہ تو تسی بھی ایک ویڈیو بنی کہ جاتی عمرہ سے میاں صاحب روانہ ہو گئے اسلام آباد کے لیے اور ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ترامیم ہو گئی۔ تو پھر ظاہر ہے میاں صاحب کی بھی سکی تو ہوئی، اور پارٹی کا بڑا، اور پھر 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اور اتنی بڑی غلطی، اور پھر جو پوری حکومت ساری طاقتیں، اور وہ نہیں ہوا۔ تو اندر کی بات آج آپ کو بتا دی، جس کی سب کو تلاش تھی، سارے کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا، کہاں غلطی ہوئی۔ تو نون لیگ کے خیال میں یہ ہے۔ اچھا اب اس کا اگلا، اب نون لیگ نے کہا ہے کہ جب تک مولانا ہمیں یقین نہ ہو جائے، خود ہمیں پتہ نہ لگ جائے وہ مکمل راضی ہیں، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ساڑی ان بس ہے، یعنی پیچھے رہ کے کوشش سب کو اعظم ندی تارڑ یا اور سارے وہ کریں گے، وکلا سے بات چیت، دوسری طرف سپریم کورٹ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہے، لیکن اس طرح جس طرح وہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں تھوڑا سا جب
نظر آئے گا کچھ تو پھر اسی لیے یہ وزیر صاحب بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے اب مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا سے وہ سارا وہ کر رہے ہیں۔ اب بلاول صاحب پیپلز پارٹی آگے آ رہی ہے کیونکہ ان کے سب کے سٹیکس تو کٹھے ہیں نا، فکر تو سب نو لگی ہے نا، معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے اصل کہانی، اصل جو وجہ ان کی ہوئی۔ دوسری بات جو آپ کو پتہ ہے کہ 63A کا جو معاملہ اب ضرور اس کو وہ کرنا ہے، اتنا کچھ ہو گیا۔ جسٹس منیر اختر کے 2 خط آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں ابھی بیٹھ سکتا جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، یعنی جو وہ کمیٹی جو بینچز کا فیصلہ کرتی ہے اس کے متعلق وہ، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں جا رہے، تو اس کے باوجود وہ کیونکہ کرنا ہی کرنا تھا تو آج پھر وہ جسٹس نعیم اختر افغان وہی ان کو شامل کر لیا، اور اس کی وہ کوئی وجوہات بھی چیف جسٹس صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں شامل کیا۔ تو لہٰذا وہ اب ہر صورت وہ کرنا ہے، لیکن نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو بھی جائے، کچھ لوگ اگر وفاداریوں کا بھی کرتے ہیں پھر بھی انہیں مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اور وہ اتنا بڑا سٹیپ اب اتنی سبکی اور بےعزتی کے بعد وہ تب ہی لیں گے جب مولانا راضی ہوں گے، اگرچہ یہ بل اپنا نظر ثانی ان کی مرضی کا فیصلہ بھی آ جائے، یعنی ووٹ گننا شروع ہو جائیں لوٹوں کے، اس کے باوجود وہ مولانا کے۔ اور آپ دیکھیں یہ ظلم کیا ہے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں کہ کل کو یہ آپ کے آگے آنا ہے، سارے انہوں ادھی پینی ہے، یعنی لوٹیاں دے ووٹ تسی گنوا رہے ہو، بات پٹ رہے ہیں انہوں نے، اور پہلے بھی یہ نون پی پی ایسے ان کے ساتھ کئی دفعہ سیکھا نہیں، سبق نہیں سیکھنا، اب بھی وہی حرکتیں، اور پی ٹی اے نے تو پہلی باری ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ خان صاحب یہ سیکھن دوبارہ جب یہ آئیں تو ایسے نہ کریں۔ تو بہرحال، اور جو اپنا تیسری بات ہے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات، اور پھر وہ ابھی ایک اور اجلاس ان کا ہو گیا آپس میں، وہ مسودہ وغیرہ وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ سے اپڈیٹ ہوگی۔ تو اب یہ بھی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ان پہ اب خان صاحب لگتا ہے کوئی انہوں تے کوئی ایکشن ہونا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔